السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ہڑپا شہر کی سیر کروائیں گے۔ ہڑپا جو کہ ایک تہذیب تھی، انڈس ویلی سویلائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب، اس کے کھنڈرات آج بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہڑپا ساہیوال سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے، جو کہ 16 میل بنتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے میوزیم۔ اس میوزیم میں وہ تمام چیزیں رکھی گئی ہیں جو یہاں سے کھدائی کے دوران برآمد ہوئی۔ یہ بڑا ہی ایک عجیب میوزیم ہے جس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو آج ہم دکھائیں گے۔ اس میں دیکھیں، یہ جناب ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے جو یہاں سے ملا ہے، کسی خاتون کا ڈھانچہ ہے۔ یہ مختلف چیزیں جو جہاں سے نکلی ہیں اس کے اندر، یہ ایک میل ڈھانچہ ہے جو یہاں سے برآمد ہوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مٹکے سے ہیں پانی بھرنے کے لیے یا اور ضروریات زندگی کا سامان۔ تو ہڑپا کے کھنڈرات جو تھے، یہ 1921 میں جب یہاں ریلوے انگریز بچھانے لگا، ریلوے لائن، تو وہاں سے اینٹیں برآمد ہوئی، جس کے بعد اس کی کھدائی کی گئی تو نیچے سے ایک نیا شہر نمودار ہوا، جس کو بعد میں جب اس کی اسٹڈی کی گئی تو اس کو ہڑپا کا نام دیا گیا اور بتایا گیا کہ جناب یہ وادی سندھ کی ایک تہذیب جو موہنجو داڑو سے ملتی ہے، موہنجو داڑو کا ایک شہر جو سندھ سے ہے، اسی طرح کی یہ بھی ایک تہذیب ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہاں کے جناب اندر کیا کیا اس میں پایا جاتا تھا اور یہاں پہ لوگ کس طرح رہتے تھے، یہ سارا کچھ جناب یہاں پہ موجود ہے، جس کو محفوظ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اور یہ ایک خوبصورت راستہ اس کے اندر بنایا گیا ہے جس پہ آپ چل کے اس کے ارد گرد تمام وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، اور کھنڈرات جو جن کو مختلف نام دیا گیا اور ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ پورا رقبہ جو ہے یہ تقریباً 370 ایکڑ کے اوپر محیط ہے، اور یہ تقریباً 5,000 سے 6,000 سال پرانی تہذیب ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 یا 4,000 سال پہلے کی تہذیب جو اس وقت موجود تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 23,000 لوگ جو تھے اس وقت موجود تھے۔ اس شہر کی جو آبادی تھی وہ 23,000 جو لوگوں پہ مشتمل تھی۔ یہ جناب ایک ٹیلہ ہے، ان کو مختلف ٹیلوں کے نام دیے گئے ہیں اور ان کو اس طرح سے ترتیب سے بتایا گیا ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور یہ کون سا علاقہ ہے۔ تو آج سارا کچھ آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ یہ ٹیلہ اے بی کا درمیانی حصہ ہے جس کے اندر ایک بڑا کنواں ہے، اور اس کو جناب یہ سیوریج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اندر نالیاں بنی ہو اور وہ کنواں ہے، اور یہ پانی محفوظ کرنے کے لیے بھی بنایا جاتا تھا، اور یہ اس طرح سے نالیاں اور سیوریج یہاں پہ بنائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اب اصل میں ابھی بھی یہاں پہ یہ موجود ہیں، دیواریں ہیں، یہ واش روم ہے، یا یہ وہ کنواں ہے جو کھدائی کے درمیان برآمد ہو، اور اس کی ایک دیوار ابھی بھی سلامت ہے۔ اس کو سیوریج کا جو بڑا کنواں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر جناب اس تمام جو پانی سٹور ہوتا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ پکا راستہ بنایا ہوا ہے حکومت کی طرف سے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی کا باعث ہو۔ تو اب ہم مین راستے پہ چلتے ہوئے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا کون سا علاقہ آتا ہے۔ یہ جناب مین راستے پہ چلتے ہوئے آگے ابھی بھی یہاں پہ لوگوں نے بتایا جاتا ہے کہ بہت سی اینٹیں جو ہیں وہ چوری کر کے ان کھنڈرات کو نقصان پہنچایا ہے، اور ان اینٹوں کو جو ہے اپنے مکانات میں استعمال کر لیا، جس سے بہت سے جو دریافت شدہ چیزیں تھیں وہ ضائع ہو گئی ہیں اور ان کو نقصان پہنچا ہے۔ کیونکہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو باسی ہیں، جو کہ ہڑپا شہر میں آباد ہیں، انہوں نے یہاں سے اینٹیں چرائی ہیں، یا نوادرات جو یہاں سے نکلے ہیں وہ چوری کر لیے گئے ہیں۔ یہ ایک اور جناب ٹیلہ ہے، اس میں دیکھیں یہ ابھی بھی جو ان کی بیس ہے یا دیواریں ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کا کیا نام ہے اس ٹیلے کا، یہ یہاں پہ بورڈ بھی لگایا گیا ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے تمام اس کی تفصیل کہ یہ کس طرح سے دکھایا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا رہائشی علاقہ تھا جہاں پہ مختلف کمرے بنے ہوئے تھے لوگوں کے لیے۔ تو یہ جناب بعد میں جو نالہ بنایا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے تاکہ بارش کا پانی ان کھنڈرات کو نقصان نہ پہنچائے اور وہ ان کے ذریعے بہتا ہوا باہر نکل جائے۔ تو ان کھنڈرات کو محفوظ رکھنے کے لیے ابھی بھی حکومت نے بڑا شاندار طریقہ کار اپنایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے وہ ٹیلے ہیں، یہ سارے وہ جناب درخت ہیں جو اس وقت کے ابھی بھی
موجود ہیں اور یہ دیوار کر کے ان کو محفوظ کیا گیا. یہ اس طرح سے سارا علاقہ جو ہے ہڑپا کے کھنڈرات کا نظر آتا ہے. اور ہو سکتا ہے ان کی کھدائی کریں تو ان کے نیچے سے بھی کوئی چیز برآمد ہو یا کچھ نوادرات ملے یا کچھ ان کی تہذیب کے بارے میں ہمیں مل سکے. دوستو یہ ایک وہاں پہ مسجد کے آثار موجود ہیں جو کہ بتایا جاتا ہے کہ مغلیہ خاندان میں تعمیر ہوئی تھی، کیونکہ اس کی جو تعمیر کی شکل و صورت ہے وہ ایک مغلیہ خاندان سے ملتی ہے. شاہی مسجد کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ بورڈ اس کا لگا ہوا ہے پرانی مسجد کے نام سے. تو اس کو یہاں پہ تعمیر کیا گیا. اب دیکھیں یہ ایک اور ٹیلہ ہے جو آگے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ان کی بیسیکلی ایک چھوٹی منڈی ہوتی تھی جس کے اندر وہ اپنی دکانیں وغیرہ لگاتے تھے اور یہاں پہ بیٹھ کے زرعی اجناس کی بولی وغیرہ لگایا کرتے تھے اور اس کو مختلف جو ہے دڑوں میں رکھ کے بیچا جاتا تھا. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک پورا جو ٹیلہ اس کا نام ہے ایف ٹیلہ رکھا گیا ہے اور یہ اس طرح سے نظر آتا ہے. دیکھیں کیا کمال کی جو کاریگری انہوں نے کی ہے. اس وقت پکی اینٹوں سے انہوں نے یہ سارا کچھ بنایا تھا. اور یہ دیکھیں یہ ٹیلہ ایف ورک شاپ. ایک اور آگے ٹیلہ ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مزدوروں کے گھر اور ورک شاپس ہیں جہاں پہ جو پہیہ ہے یا ان کے چھکڑے تھے ان کی مرمت کی جاتی تھی، کیونکہ پہیہ ان کی ایک بہت ہی اہم ایجاد تھی جس کے ذریعے انہوں نے خاطر ترقی کی. یہ جناب وہ ورک شاپ ہے جن کے اندر جو ہے وہ ان کے چھکڑوں کو مرمت کیا جاتا تھا. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نظر آتا ہے. یہاں پہ وہ رکھ کے ان کے پہیے جو تھے بڑے بڑے ان کی مرمت کی جاتی تھی. یہ دیکھیں یہ پورا ٹیلہ ایف جو ہے اس کے اوپر ورک شاپ تھی اور یہ مزدوروں کے گھر تھے جہاں پہ وہ رہتے بھی تھے اور ان کے جو سواریاں تھیں یا چھکڑے تھے بیل گاڑیاں تھیں ان کی مرمت کی جاتی تھی. یہ پورا جو ایک کافی بڑا میدان ہے اس کے اندر یہ جو ابھی بھی دیواریں اپنی شکل میں موجود ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے ہم آپ کو چاروں طرف سے دکھا رہے ہیں. دوستو یہ تہذیب جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی ایجاد پہیہ تھی جس کے ذریعے ان کی تجارت اور جو کو فروغ ملا اور یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے تھے. یہ ایک اور ٹیلہ ہے جو کہ بتایا جاتا ہے ان کی غلہ منڈی تھی. یہاں پہ زرعی اجناس رکھتے تھے، محفوظ کرتے تھے اور یہاں پہ ان کی جو ہے وہ منڈی لگتی تھی. یہ کیا کمال کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں، کیونکہ یہاں سے بہت سی اینٹیں جو ہے وہ چوری کر لی گئی تو ابھی ان کی صرف بیس بچ گئی ہے. یہ بیس ہے بیسیکلی جو ہم بنیاد جس کو کہتے ہیں. یہ ابھی بھی ایک خالی میدان ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس طرح سے ٹیلے صرف بچے ہیں. اب پتہ نہیں ان کے اندر کوئی چیز ہے یا نکال لی گئی ہے. یہ ایک اور اس طرح سے خوبصورت جو میدان ہے جس کو کاٹا گیا اور اس کے اندر سے یہ چیزیں جو ان کی اپنی دیواریں ہیں یا گھروں کی عمارتوں کی دیواریں ہیں وہ محفوظ ہیں. تو دوستو یہ تھا ہڑپا کے کھنڈرات اور اس کی تاریخ. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں.